کشمیر میں سیاحوں پر حملہ ہوا ہے, آپ کو پتا ہوگا. اس میں انڈین میڈیا نے پاکستان پر, آپ کو معلوم ہے ابھی 2-4 دن پہلے تم پیدا کیسے سیاحوں پر ایک بہت بڑا اٹیک ہوا ہے. تو انڈین میڈیا نے پورا جو یونیورسٹیوں میں پڑھی لکھی گولوں اور توپوں کا رخ جو ہے نا میڈیا نے وہ پاکستان کی طرف کر حکم دیا. دیا, سنتاس معاہدہ توڑ دیا ہے. ان تمام چیزوں کا انکار کرتے ہیں, سنتاس معاہدہ ثابت نہیں ہے. یہ دنیا وہ دونوں پارٹیوں میں سے کسی کو بھی توڑنے کی اجازت نہیں ہے. وہ بھی کس کے انڈیا اگر یہ کام کرتا ہے یہ بین الاقوامی لاء کی خلاف ورزی ہے. ایسے ہی آج مجھ سے کوئی پوچھ رہا تھا مفتی صاحب انڈیا تو جو کر رہا ہے وہ کر رہا ہے, اسلام کیا کہتا ہے. لیکن آپ اس وقت پاکستان کا حال دیکھیں, پاکستان کوئی ایسی نیگیٹیوٹی نہیں پھیلا رہا. چاہیے یہ نہیں کھانی چاہیے, اسلام اس بارے میں وہاں لوگوں کو ویزے بھی مل رہے ہیں. سکھوں کو کتنے ویزے دیے پاکستان نے؟ بولو. اگر انڈیا پاکستان میں ایسا کوئی کام ہوتا ہے نا, پاکستان میں کوئی ملک کے اندر کوئی ایسی کاروائی ہو, انڈیا کتنا خوش ہوتا ہے. ابھی 100 فوجی اٹھا لیے تھے, کتنا انڈیا نے اس کو پروپیگنڈا کیا. انڈیا میں کوئی ایسی تخریب کاری کا واقعہ ہوتا ہے, پاکستان اس پہ کبھی بھی کوئی ایسا رسپانس نہیں دیتا جو غیر سنجیدہ لوگوں کا کام ہوتا ہے. اس سے آپ انڈیا پاکستان کے میڈیا کا فرق دیکھ سکتے ہیں. کس کی فیلڈ ہے؟ ڈاکٹروں کی. تو مودی سرکار جو کر رہی ہے وہ تو کر رہی ہے. وہ حلال ہے یا حرام, یہ ڈاکٹروں کی فیلڈ. اچھا, انڈیا کا مطلب ہمارا انڈیا نہیں ہوتا جب ہم انڈیا کے خلاف بات کر رہے ہیں. انڈیا بھی دوسرے ملکوں کی طرح ایک ملک ہے جہاں اچھے لوگ بھی ہیں, جہاں برے لوگ بھی ہیں. اور انڈیا میں آج بھی میجورٹی مودی سرکار کے ساتھ نہیں ہے. مودی کو لانے والا اسلام دشمن طاقتیں ہیں, بہت کرپشن کے ذریعے اس کو لایا گیا ہے. کوئی بھی پڑھا لکھا آدمی اس کی جو کرتوت ہیں اس سے مطمئن نہیں ہے. لیکن ہمیں اپنی سیاسی جماعتوں میں بعض لوگوں پر افسوس ہوتا ہے جو ایسے موقع پہ وہ رسپانس دے رہے ہیں جس سے انڈیا خوش ہو. بھائی جب کوئی غیر, آپ یہ پہلی بات تو یہ کہ یہ حملہ جو ہوا ہے یہ پاکستان نے نہیں کروایا. جو وہاں حملہ پاکستان کے بھی ہے, جو حالات اپنے چل رہے ہیں وہ پاکستان یہ نہیں کر سکتا کہ بین الاقوامی پنگے لینا شروع کر دے اس وقت. کہ کیسے پیدا ہوئے, پھر کیا انڈیا کو بہانا چاہیے اس وقت پاکستان پہ اٹیک کرنے کے لیے. وہاں کے جو مسلمانوں کی حالت انڈیا نے کر کے رکھی, انڈیا سے مراد مودی گورنمنٹ ہے, جو مسلمانوں کی حالت کر کے رکھی ہوئی ہے وہ ساری دنیا کے سامنے ہے. اس طرح مسجدیں گرائی جا رہی ہیں, کیسی ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں, کسی مسلم کو پکڑ کے ڈنڈوں سے مار رہے ہیں, قتل کر رہے ہیں اس کو. کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے یہ باتیں. تو اس وقت ہمیں ایک قوم بننے کی ضرورت ہے. بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے مٹی سے آدم کو ان کے ملک میں کچھ فساد ہو, کوئی برا ہو, تو بھی ہماری قوم اپنے فوجیوں کو گالیاں دے رہی ہے, اپنے آپ کو برا بلا کہہ رہی ہے. ہمارے ملک میں کچھ ہوتا ہے تو بھی اپنے آپ کو برا بلا. بھائی آپ غیروں کو کیوں خوش کر رہے ہو؟ آپ بتا دو آپ انڈین ہو یا آپ پاکستانی ہو. انڈین سے میری مراد کیا, آپ مودی کے آدمی ہو یا پاکستانی ہو, آپ ڈکلیئر کیوں نہیں کر دیتے؟ تو پھر انسان قابل. انڈیا میں کاروائی ہوئی ہے اور معصوم لوگوں کی جانیں گئی ہیں جس پر ہم بھرپور احتجاج کرتے ہیں کہ بالکل غلط ہوا ہے. یہ جس نے بھی کیا ہے بدترین ظلم کیا ہے. معصوم لوگوں کی جانیں لینے کا کسی کو بھی حق نہیں ہے. وہ سیاح تھے جو کشمیر میں گھومنے کے لیے آئے ہوئے تھے, ان کا قتل کسی بھی طرح سے حلال نہیں ہے. جس نے بھی کیا ہے یہ ظلم ہے, جس کے خلاف جتنی آواز اٹھائی جائے کم ہے. لیکن انڈیا میں جب ظلم ہوتا ہے ہم اس کو ظلم کہتے ہیں, ہماری گورنمنٹ بھی ظلم کہتی ہے, ہمارا میڈیا بھی ظلم کہتا ہے. یہی ظلم جب پاکستان میں ہوتا ہے تو انڈیا کا میڈیا اس کو ظلم نہیں کہتا بلکہ اس پہ بھپتیاں کستا ہے, مذاق اڑاتا ہے اور اس کے اوپر مذمتی بیان نہیں دیتا. وہ اب انڈیا میں یہ ظلم ہوا ہے, ہمارے کچھ بدبخت ایسے لوگ ہیں پاکستان میں جو اس ظلم پر بھی ہمارے ہی خلاف, یعنی ہمارے ہی حکمرانوں کے خلاف اور ہمارے ہی گورنمنٹ کے خلاف آوازیں اٹھا رہے اور بھپتیاں کس رہے ہیں. یار آپ ایک طرف ہو جاؤ, آپ بتا دو ہم پاکستانی نہیں ہیں. ہمارے بیسیوں سیاسی اختلافات فوج سے بھی ہوں گے, سیاست دانوں سے بھی ہوں گے, لیکن معاملہ جہاں مودی سرکار کا آئے گا, پاکستان دشمنوں کا آئے گا, وہاں ہم بھائی ایک پلیٹ فارم پہ بولو جمع ہیں. ہم مسلمان ہیں. اس کے بعد اگر اسلام دشمن قوتوں کی بات آئے گی, کنٹری کی بات آئے گی, تو ہم دوسرے نمبر پہ کیا ہیں؟ پاکستانی ہیں. آپ فیصلہ کر لو, آپ ہو یا نہیں ہو. نہیں ہو تو دفع ہو جاؤ یہاں سے. آپ یہ جیلسی حسد ایک مذاق بنا لیا بھائی سوشل میڈیا پہ کچھ لوگوں نے, مسلسل اسٹیٹ کے خلاف. آپ کے فوجی شہید ہو رہے ہیں. یار آپ آرمی چیف سے 100 دفعہ اختلاف کرو, کس نے کہا ہے آپ کو آپ اختلاف نہ کرو؟ اور آرمی چیف بناتا کون ہے؟ وزیر اعظم کے سائن سے آرمی چیف بنتا ہے. باجوہ کو کس نے بنایا تھا؟ باجوہ سے پہلے کو کس نے بنایا تھا؟ وزیر اعظم کے سگنیچر کے بغیر آرمی چیف تھوڑی بنتا ہے. آرمی چیف اگر 2 نمبر ہے تو ہمارا وزیر اعظم بھی کیا ہے؟ 2 نمبر. اگر پرانا آرمی چیف 2 نمبر تھا تو پرانا وزیر اعظم بھی 2 نمبر تھا جسے اس کو بنایا ہے. یہ یک طرفہ جنگ کیوں ہو رہی ہے؟ یہ توپوں کا رخ ایک ادارے کی طرف کیوں ہے؟ برا کہنا ہے, سب اس تالاب میں سب ننگے ہیں. یہ ایسے ہے ہمارا ایسا کچھ, ہم لوگ بے اعتدالی کا شکار ہو گئے. ایک
ادارے کو تو مسلسل ہدف بنایا جا رہا ہے چھوڑوں گا اس کو. اور باقی سب دودھ سے دھلے ہوئے ہیں. صبح اخبار میں اس کی رپورٹ آ تو ہم نے سب سے پہلے بھائی اسٹیٹ کا مفاد سامنے رکھنا ہے. آرمی میں اچھے لوگ بھی آتے ہیں, برے لوگ بھی آتے ہیں, لیکن میرے پاس, آپ کے پاس ملک کو بچانے کے لیے, سرحدوں کی حفاظت کے لیے پاکستان آرمی کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. یا تو آپ کوئی تو آلٹرنیٹ دوسری فوج لے کر آؤ, تو میں بولوں گا یہ 2 نمبر ہے, یہ 1 نمبر آ گئی. جب آپ کے پاس آپشن ہی نہیں ہے تو بھائی ہمارے پاس, ہم نے آرمی چیف کو نہیں دیکھنا ہے. چیف آرمی کے اچھے بھی آئیں گے, برے بھی آئیں گے, کرپٹ بھی آئیں گے, نیک بھی آئیں گے. وہ ایک انسان ہے. آپ بولو اس کے خلاف, اگر آپ نے بولنا ہے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. کوئی تعریفیں کرے گا, کوئی بولے گا اس کے. آپ شہباز شریف کے خلاف بولو, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. کوئی تعریف کرے گا, کوئی اپنے آپ کو اچھا ہی کرے گا. یہ ہمیشہ سیاسی لیڈروں میں ایسا ہوتا ہے. کوئی مریم نواز کے فیور میں ہے, کوئی مخالفت میں ہے, لیکن اتنی مخالفت کہ اس سے اب ہمیں لگے کہ اب معاملہ شخصیات پہ نہیں ہے, اب آپ کو اسٹیٹ سے دشمنی ہے. اب آپ شہباز شریف یا آرمی چیف کے خلاف جو ٹھڑک نکال رہے ہو, تو یہ اصل میں پاکستان کے خلاف آپ نے ٹھڑک نکالنی ہے. تو لیبل آپ آرمی چیف کا یا آرمی کا یا وزیر اعظم کا لگا رہے ہو. کسی شخصیت کے خلاف برا بولو بھائی, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, ہم نے کسی کا کلمہ نہیں پڑھا ہے. لیکن ابھی ہو یہ رہا ہے ٹک ٹاک پہ, فیس بک پہ اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس جو ہے وہ متحرک ہوئے ہوئے ہیں. وہ لیبل لگا رہے ہیں فوج کا, آرمی کا, اور اصل میں ان کی وہ جو ملک کی جڑیں وہ کھوکھلی کر رہے ہیں. تو بھائی اگر باہر سے ہمارے ملک پہ اٹیک ہوتا ہے, اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس ہمارے ملک میں دھماکے کر رہے ہیں, تو جیسی بھی فوج ہو, ایسے موقع پہ ہم, چاہے میں عمران خان کی حمایت کروں, چاہے میں شہباز شریف کی حمایت کروں, اس موقع پہ ہم کس کے ساتھ ہیں؟ فوج کے ساتھ کھڑے ہوں گے. نہیں کھڑے ہونا تو دفع ہو جاؤ یہاں سے, اور بتا دو کہ میں پاکستان دشمن ہوں, میں نے اس ملک کی اینٹ سے اینٹ بجانی ہے. منافقت چھوڑ دو پھر. جنت میں سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اتنا زیادہ میڈیا پہ بکواس, نیگیٹیوٹی حد ہوتی ہے یار. سیاسی حالات ہمیشہ سے اکھاڑ پچھاڑ ہوتی ہے. بھٹو کو نہیں پھانسی دی گئی تھی کیا؟ میں نے حلال کر دی, جہاں سے کھاؤ. کیا وہ لیگل کام ہوا تھا؟ مارشل لا لگ گیا تھا, کیا وہ لیگل کام تھا؟ کچھ لیگل ہوتا ہے, کچھ انلیگل ہوتا ہے, سب کچھ ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے, کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا یہ. لیکن جب ملک کی بات آتی تھی تو پوری قوم ایک جھنڈے کے تحت جمع ہو جاتی تھی. اب جو حالات چل رہے ہیں, اب را اور اسرائیل اتنا انوالو ہو چکا ہے کہ قوم ایک جھنڈے کے تحت آ نہیں رہی ہے. یہ بہت ڈینجرس ہے, بہت خطرناک ہے. یہ پاکستان جائے گا, ہم سب کی واٹ لگے گی. اسلام کے نام پہ توڑو, چاہے آزادی کے نام پہ توڑو. پاکستان کی مثال اس پھل کی ہے کہ آپ درخت کا پھل کاٹ رہے ہو, نیچے ٹوکرا آپ کا دشمن لے کے کھڑا ہوا ہے. یہ آزادی ختم ہو جائے گی ہماری, غلام بنیں گے ہم. لیبیا اور شام سے زیادہ بدترین حالات ہوں گے. یہاں آبادی بہت زیادہ ہے, لیبیا اور شام سے زیادہ آبادی, کروڑوں لوگ بستے ہیں. ایسا خون بہے گا, ایسی لاشیں سڑکوں پہ, کوئی رونے والا نہیں ہوگا. اور پھر بین الاقوامی طاقتیں امن قائم کرنے کے لیے انوالو ہو جائیں گی یہاں پہ. وہ ایسے ہی امن ہوگا جیسے عراق میں ہوا ہے. تمہارے سارے وسائل اور ذخائر پر غیروں کا قبضہ, تم بدترین غلامی کی زندگی گزارو گے. تو ہوش کے ناخن لو, کسی سیاستدان کی محبت یا نفرت میں پاگل مت ہو جاؤ. سمجھ رہے ہو؟ جیسے کچھ لوگوں کو اسلام سے نفرت ہوتی ہے تو مولویوں کے خلاف صبح شام بولتے رہتے ہیں, وہ علماء ایسے, علماء ایسے, علماء ایسے. وہ ڈائریکٹ اسلام کو برا نہیں کہہ سکتے, تو ہدف کس کو بناتے ہیں؟ علماء کو. ہم جواب میں کیا کہتے ہیں؟ بھائی علماء میں اچھے بھی ہوں گے, برے بھی ہوں گے. لیکن آپ نے اسلام کے خلاف ٹھڑک نکالنی ہے تو ڈائریکٹ اسلام کے خلاف بول نہیں سکتے. آپ کس کو بول رہے ہو؟ علماء کو. تو آپ کو پاکستان سے نفرت ہے, آپ پاکستان سے نفرت ڈائریکٹ آپ بول نہیں سکتے. ملک میں آپ کبھی فوج, پوری فوج کو اطلاق برا کہنا شروع کر دیتے ہو. فوجی جوان شہادتیں پیش کر رہے ہیں, روزانہ لاشیں آ رہی ہیں, اور ٹک ٹاک پہ آپ دیکھو ان لاشوں پہ ڈانس ہو رہے ہیں کہ اس فوج کے ساتھ یہی ہونا چاہیے. یار ان رنگروٹوں کا کیا قصور ہے بیچارے جو جانے دے رہے ہیں؟ کسی میں لاک نہ لگائیں, ان کو تو حوصلہ دو میں لاک لگا دیں کہ تم ہمارے ہیرو ہو بھائی. ابھی بارڈر کی تم حفاظت کر رہے ہو, تم ہمارے ہیرو, ان کو تو حوصلہ دو. آپ کو بولیں کہ اس کو نہیں کھولو. تو یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے. یہ جو ہے نا, تھوڑا بہت احتجاج ہر جگہ ہوتا ہے, لیکن ابھی یہ اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس جو ہیں ان سب چیزوں کو کیش کرا رہے ہیں. تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کون ملک دشمن ہے اور کون ملک دوست ہے. اب آدم علیہ کوئی قوم پرستی کے نعرے میں مت آؤ اس وقت. کوئی اسلام کا لیبل لگا کے ملک میں دھماکے کر رہا ہے, اس کی باتوں سے متاثر مت ہو اس وقت. تو جہاں بات آئے گی را کی, مودی کی, ہم انڈیا کے دشمن کبھی بھی نہیں ہے. میرے آدھے رشتہ دار آج بھی انڈیا میں ہیں. ہمارے لسنر جتنے انڈیا میں ہیں پاکستان میں نہیں ہے. میں جب حج عمرہ کرنے جاتا ہوں انڈین زیادہ مل رہے ہوتے ہیں. ایک چیز ہے, پاکستانی ان سے ٹائم لے کے آ رہے ہوتے ہیں کہ مفتی صاحب سے ملنا ہے. ٹائم کس سے لے رہے ہوتے ہیں؟ انڈین سے. وہ کہتے ہیں یار آپ نے کیپچر کیا ہوا ہے. ویکسین ہے. تو انڈیا پاکستان کے لوگ محبت کرتے ہیں آپس میں. وہاں کے لوگوں سے بھی, ہندوؤں سے بھی ہم ملے ہیں.
किसी को ना पाकिस्तान से नफरत है, ना किसी पाकिस्तानी को इंडिया से नफरत है। ये एक सियासी जमात है जिसको मोदी कहा जाता है, जो इसराइल की एजेंट है, वो इंडिया में कत्ल करा रहे हैं। 2011 में कितने अच्छे हालात थे इंडिया पाकिस्तान के, लोग जा रहे थे, आ रहे थे, तिजारत थी, क्योंकि मोदी की हुकूमत नहीं थी उस वक्त। वो भी इंडिया था, वो भी पाकिस्तान था। आज जब से उनकी हुकूमत, मोदी की हुकूमत आई है, इसराइल का एजेंट है भाई ये, मुसलमानों का कत्लेआम कर रहा है सारी दुनिया। अहमदाबाद में फसादात किसने कराए थे? आज जाके देख लो, वही वीडियोस पड़ी होंगी। अहमद, माँ बाप की लाशें पड़ी हुई, एक छोटा मासूम बच्चा फुटपाथ पे लेटा हुआ, बैठा हुआ हसरत से अपने माँ बाप की लाशों को देख रहा है। ये जुल्म किसने करवाया था? तो मोदी ने करवाया था, क्योंकि अल्लाह ने तो हाजी ही कहा। तो आज हमारे यहां कुछ लोग मोदी का साथ दे रहे हैं पाकिस्तान में बैठ के। का मतलब ना हम पहले इंडिया के दुश्मन थे, ना आज हम हैं। ना हम पहले इंडिया की आवाम के दुश्मन थे, ना आज हम हैं। ना इंडिया के लोग पाकिस्तान के दुश्मन है। ये एक खास एक गवर्नमेंट है जो आखिरी सांसें ले रही है, इंशाल्लाह मरेगी ये, उन्हीं के लोगों के हाथों मरेगी। उसने ये फसादात करवाए हैं खुद अपने मुल्क में। उसने ये पाकिस्तान कभी सयाहों पे हमला, और पाकिस्तान अभी इस पोजीशन में ही नहीं है कि वो अपने पंगों से हटा के बाहर पंगे लेना शुरू कर दे। वो हमारे अपने मुल्क के हालात देखो, फौज यहां इन्वॉल्व हुई है, यहां से इतनी बगावतें और एंटी स्टेट एलिमेंट्स इतने हैं, इस पोजीशन में नहीं है। उनको बहाना चाहिए कुछ करने के लिए, तो इल्जामात पाकिस्तान पे डालना शुरू कर दिए और अब जंग की बातें हो रही हैं। तो हम किसका साथ देंगे भाई? पत्तों को अपने ऊपर डालने लगे। हमारी फौज अच्छी हो बुरी हो भाई, हमारे घर का मसला है। मैं नहीं कह रहा कि दूध की धुली की फौज है। इनमें एक जो करप्शन है वो सबको पता है, जो करप्ट लोग इसमें आए हैं गए हैं सबको पता है। लेकिन भाई हम स्टेट पे कोई समझौता नहीं। अच्छे भी हैं इसमें, बुरे भी हैं, हर तरह के लोग हैं। हम फौजी अफसरों से भी मिलते हैं, सियासतदानों से भी मिलते हैं, इनमें हर तरह के लोग हैं। मौलवियों में हर तरह के हैं, सियासतदानों में हर तरह के हैं, फौजियों में भी हर तरह। यहीं से तो ये बाहर से थोड़ी उतरते हैं, यहीं के लोग ISSB करके पास होते हैं। जो जितना करप्शन का रेशो पब्लिक में उतना ही का है, उतना ही फौज में। जितना ईमानदारी का रेशो पब्लिक में उतना ही किसमें है? फौज में भी है। तो सब यहीं से जा रहा है माल। वो किस कदर बेहया हैं। तो अब ये है कि भाई जब स्टेट की बात आएगी तो अभी इस वक्त जो है ना, कोई ऐसा काम ना करो जो मोदी को खुश करे। और फेसबुक पे, टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे बताओ मोदी को कि भाई इस मौके पर हम किसके साथ हैं। तुम्हारे दांत तोड़ देंगे, समझ रहे हो? जो किसी ऐसे तुम्हारे दांत तोड़ देंगे अगर पाकिस्तान की तरफ हमला करने की कोशिश की। तुम्हारी ऐसी की तैसी कर देंगे। और फौज का मोराल बढ़ाओ इस मौके पे, स्कर्ट पहन के घूम रही हैं, डीमोटिवेट मत करो इस मौके। फौजी जवान हमारा पीछे जज्बा होगा हमारी तरफ से, इनको अप्रिशिएट किया जाएगा तो लड़ेंगे, वरना ये नहीं लड़ेंगे। आदम और हव्वा वाला है ना, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? वरना ये नहीं लड़ेंगे। बोलेंगे जिसके लिए हम जाने दे रहे हैं वो हमें गालियां दे रहे हैं, तो हम क्यों लड़े इनके लिए? नहीं है ये लोग। तो या फिर फैसला कर लो हम पाकिस्तानी नहीं है, तो दफा हो जाओ फिर यहां से। समझ रहे हो? भाग जाओ यहां से। नॉर्मल अल्लाह हमें हिदायत दे। इंडिया मोदी तो जो कर रहा है वो कर रहा है, लेकिन हमारे अपने लोग भी कोई अच्छा नहीं कर रहे। तो अब कुरान तो आप शख्सियात से मोहब्बत करो, नफरत करो भाई, उसमें लिमिट क्रॉस करने की कोशिश ना करो। मैंने तो कितनी तारीफें की इमरान खान की भाई। इमरान खान के दौर में मौलवियों में शायद मैं अकेला ही खड़ा हुआ था इमरान खान के साथ। लेकिन ये थोड़ी है कि इमरान खान की मोहब्बत में मैं स्टेट के खिलाफ हो जाऊं, मैं पूरी फौज के इतलाक खिलाफ हो जाऊं। मैं पागल हूं क्या भाई? हमने इमरान खान से मोहब्बत भी इसलिए कि हमारा ख्याल था स्टेट को बचाएगा ये। तो पहले स्टेट है, वो बचाएगा नहीं बचाएगा ये एक सियासी टॉपिक है। बचा पाया नहीं पाया ये एक, इस पे डिबेट हो सकती है। ये एक टॉपिक है जो ना खत्म होने वाला है। लेकिन पहले क्या है भाई? स्टेट है। पहले क्या है? पाकिस्तान है। ना किसी की नफरत में हम पागल होंगे, ना किसी की मोहब्बत में हम पागल होंगे, ना कोई हमारा चाचा है, ना कोई हमारा मामू है इसमें। और ये हमारे पेश नजर सबसे पहले स्टेट को फोकस करना है। और इदारों की एक बड़ी वैल्यू होती है। आपके पास अगर इस आर्मी का कोई ऑल्टरनेट है तो ले आओ, मैं उसको प्रमोट करूंगा। फिलहाल हमारे पास इसके अलावा मैं और आप नहीं बचा सकते बॉर्डर को गुल्ली डंडों और गुलेलों से, है ना? फौरन अज़र पेश करना शुरू कर देते हैं। बाकी फौज को पर दबाव डालना चाहिए। मैं उस दबाव के मुखालिफ नहीं हूं। हुकूमतों पे दबाव डालना चाहिए कि गजा के लिए कुछ करें। इस दबाव को के हम खिलाफ नहीं है, लेकिन आप वो काम ना करें उनको डीमोटिवेट करके कि उस पर रॉ खुश होना शुरू हो जाए कि जो काम हमें करना चाहिए था वो यहाँ की आवाम खुद ब खुद ही कर रही है। ये मत करो आप। अल्लाह हिदायत दे भाई। है नहीं ठीक। अभिनंदन ने जो एक अच्छा काम किया था ना, सॉरी, जो हमारे पायलट ने, अभिनंदन ने जो अटैक करने के लिए आया था उसको उतारा था, चाय पिला के रुखसत कर दिया। तो इस पे उस फौजी को जो पायलट था उसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए ना। क्या ख्याल है? क्या हो गया? उन लोगों का काम है। अरे वो आया था अटैक करने के लिए, उसको हमारे एक पायलट ने उतारा, दिल में नहीं था, बिठाया,
اللہ نے چائے پلائی, حکم دیا داڑھی بڑھاؤ, تولیہ ڈالا اس کے کندھے پہ اور بولا اور کوئی کام ہو, برگر منگواؤں آپ کے لیے, پیزا منگواؤں, ایکچولی وہ تو اس دور کا دوبارہ اگر آنا ہو تو بتا کے آئیے گا. اسلام کو داڑھی اس دفعہ تو صرف چائے پلا رہے ہیں, اگلی دفعہ انشاءاللہ بریانی کا انتظام بھی ہوگا. کتنا خاندانی کام تھا کہ نہیں تھا, اس کو بھی ہمارے لوگ اب مذاق اڑا رہے ہیں بھائی داڑھی رکھنا کہ انہوں نے ایک اس کو پائلٹ کو اتارا اور چائے پلا کے بھیج دیا. بھائی یہ تم جب اپنے لوگوں کے خلاف, اپنے دفاع کے خلاف ہر اچھے کام پہ بھی ان کا مذاق اڑانا شروع کر دو گے, پھر کوئی پائلٹ ایسا پیدا نہیں ہوگا جو اس طرح بہادری سے جائے اور دشمن کے جہازوں کو اتار کے لے آئے. تو آپ نے کبھی بھی اپنے جو فوجی ہیں ان کا مورال ڈاؤن بولو نہیں کرنا. آپ اختلاف کرو بھائی آرمی چیف سے, کسی کو باجوہ پسند ہوگا, عاصم منیر پسند نہیں ہوگا, کسی کو عاصم منیر پسند ہوگا, مشرف پسند نہیں ہوگا, کسی کو مشرف پسند ہوگا, ضیاء الحق پسند نہیں ہوگا, کسی کو ضیاء الحق پسند ہوگا. یہ پسند ناپسند سب کی انڈیویجول ایک رائے ہے جس میں دونوں رائے ہو سکتی ہیں. ہم نے کلمہ کسی کا بھی نہیں پڑھا, لیکن ہم نے ملک کا ڈیفنس بہرحال کرنا ہے. اور جب ملک پہ حملے کی بات آئے گی, اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹ ملک پہ حملے کی کوشش کریں گے تو ہم فوج کے ساتھ کھڑے ہیں. اور اللہ کی قسم مجھے اس بات پر نہ فوجیوں کی طرف سے کوئی حوصلہ افزائی ہوئی ہے, نہ مجھے اس بات کے پیسے ملتے ہیں. لوگ فوراً کہتے ہیں بھوٹ پالیشی ہے, اس کو فوجی لوگ پیسہ دیتے ہیں. مسجد میں بیٹھا ہوں, اللہ کو حاضر ناظر جان کے 1 روپیہ بھی نہ پاکستان آرمی نے, نہ فوجیوں نے, نہ ایئر فورس نے دیا, اور نہ انہوں نے مجھے کہا ہے کہ یہ بیان دو. یہ میں خود دے رہا ہوں کیونکہ مجھے پاکستان سے محبت ہے, کیونکہ مجھے پاکستان کی قدر ہے. میں نہیں چاہتا کہ ہمارے کنٹری کا لیبیا اور عراق والا حشر ہو. جیسا لگڑا لولا اسلامی ملک ہے, ایک ہی بچا ہوا ہے آپ کے پاس, دوسرا ایک ترکی ہے جو تھوڑا سا فوج ہے, باقی تو کچھ بھی نہیں ہے. اربوں کے پاس کیا ہے, بالغ ہوتے ہی کیا ہے اربوں کے پاس, کچھ بھی نہیں ہے بھائی. ان کا دفاع بھی ہماری فوجیں جا کے کر رہی ہیں, ہماری فوج کر رہی ہے. سعودی عرب کا دفاع ہماری فوج جا کے کر رہی ہے, تو ان کے پاس کیا ہے, تو ختم ہو جائے گا بالکل. ترکی اور پاکستان گئے تو گیا, پروگرام بڑھ گیا ہمارا. پھر ہوا کے غبارے ہیں, اسرائیل ایک ایک کو پھس پھس کرنا شروع کرے گا نوکے مار مار کے, اللہ کرے جلدی سے کچھ بھی نہیں بچے گا ہمارے پاس. اب دبئی اور ابو ظہبی اور یہ کیا ہے, یہ بہت اچھے ملک ہیں ماشاءاللہ, ترقی یافتہ ہیں, فوج تھوڑی ہے ان کے پاس. ابو رہ جائیں گے خالی, ابو فلاں ابو فلاں. تو نہیں کرتے, کوئی بات نہیں ہے. ان کو بھی فتح چاہیے ہوتی تو کس سے لیتے ہیں, ہم سے ایک ہی تو چیز بچی ہے ہمارے پاس, اور کیا ہے ہمارے پاس, نہ تعلیم ہے, نہ صحت ہے, نہ پانی ہے, نہ روٹی ہے. ایک دفاعی بچ گیا ہمارا, وہ بھی کمزور آخری سانسیں لے رہا ہے. تو ایسا نہیں ہے بھائی, ہم آخری سانسیں نہیں لینے دیں گے. ہم پوری قوم اس موقع پہ دفاع, جہاں دفاع کا مسئلہ ہوگا تو پوری قوم کس کے ساتھ ہے. عمران خان کو ہٹانے میں آپ نہ ساتھ دو فوج کا, لانے والے بھی فوجی تھی نا. میں اختلاف کی بات کر رہا ہوں, اگر کسی کو ہے تو نہ دے ساتھ. اس میں آپ کو ہم فوج کے ساتھ نہیں ہے, کیوں وزیر اعظم کو ہٹا دیا, کیوں شہباز شریف کو ہٹا دیا, نہ دو آپ. کوئی دے گا کوئی نہیں دے گا, دونوں رائے ہو سکتی ہیں. لیکن جہاں ملک کے دفاع کی بات آئے گی, فوجی شہید ہو رہے ہوں گے, تو بھائی ہم کس کے ساتھ ہیں, ہم فوج کے ساتھ. سمجھتے ہو, نہیں سمجھو گے تو پھر نسلیں یاد رکھیں گی. ابھی سمجھ جاؤ, یہ میڈیا سے ٹک ٹاک سے, یہ فیس بکیوں کا کام نہیں ہے, یہ ٹک ٹاکرز کا کام نہیں ہے کہ وہ ہمیں بتائیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے.